آج ہم ایک ایسی خبر پر بات کریں گے جس سے شاید آنے والے برسوں میں جنوبی ایشیا کی سیاست کا اہم موڑ قرار دیا جائے۔ بھارت میں ایک نئی سیاسی طاقت ابھر رہی ہے۔ یہ کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں، یہ کسی مذہبی تحریک کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک پوری نسل کا نام ہے۔ جین زی، جنریشن زی، وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئے، ڈیجیٹل دنیا میں پروان چڑھے اور اب اپنی آواز سڑکوں تک لے آئے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک احتجاج ہے یا بھارت کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز؟ اور سب سے اہم سوال، کیا پاکستان کی حکومت اور ریاستی اداروں کو بھی اس سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے؟ آئیے آج انہی سوالات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، تاریخ ہے 23 جولائی 2026۔ ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جین زی آخر ہے کیا۔ جین زی سے مراد نسل ہے جو تقریباً 1997 کے بعد پیدا ہوئی۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے دنیا کو صرف موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہے۔ یہ روایتی میڈیا سے زیادہ انسٹاگرام، یوٹیوب، ایکس اور دوسرے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی مانگتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے بھارت میں نوجوان مختلف مسائل پر آواز اٹھا رہے ہیں، جن میں تعلیم، داخلہ امتحان اور روزگار، شفافیت اور حکومتی پالیسیوں پر سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ابتدا اگرچہ تعلیمی معاملات سے ہوئی۔ بھارت میں 20 لاکھ جو طلبہ ہوتے ہیں وہ امتحان میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہر سال پیپر امتحان جو ہوتے ہیں وہ لیک ہو جایا کرتے تھے، تو وہ جو پڑھنے لکھنے والے بچے وہ پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے اس پہ آواز بلند کی کہ لیک جو ہوتا ہے پیپر اس کو بند کیا جائے، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی۔ بات چیت بچوں کی نہیں سنی گئی۔ آہستہ آہستہ پھر ایک وسیع تر سماجی بحث میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی کہ یہی وجہ کہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ یہ تحریک مختلف کیوں ہے؟ یہ روایتی احتجاج نہیں ہے۔ اس تحریک کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا ہے۔ آج کا ایک موبائل فون ہزاروں لوگوں کو چند منٹ میں متحرک کر سکتا ہے۔ ایک مختصر ویڈیو لاکھوں افراد تک پہنچ سکتی ہے۔ آج کی نوجوان نسل صرف جلسوں میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی اپنی موجودگی منوا رہی ہے۔ یہی چیز اس تحریک کو منفرد بناتی ہے۔ میرا تجزیہ ہے ناظرین کہ میں تقریباً 26 برس پاکستان کی فارن سروس میں رہا ہوں۔ اس تجربے کی بنیاد پر ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ ہمیں بار بار یہی سبق دیتی ہے کہ جب کسی ملک کی نوجوان نسل اپنے مستقبل کے بارے میں بے یقینی محسوس کرنے لگ گئے تو حکومتوں کو ان کی بات سننی چاہیے۔ طاقت وقتی طور پر خاموشی پیدا کر سکتی ہے، لیکن اعتماد سے مکالمے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی حکومت کی اصل طاقت صرف ریاستی ادارے نہیں ہوتے بلکہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ پروگرام کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ سبق سیکھنے کے لیے ہے۔ پاکستان کی تقریباً 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اگر نوجوانوں کو معیاری تعلیم، روزگار، قانون کی بالادستی اور اپنی رائے کے اظہار کا اعتماد ملے تو یہی نوجوان پاکستان کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر نوجوان مایوسی کا شکار ہوں تو کسی بھی معاشرے میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر حکومت اور ہر ریاستی ادارے کو نوجوان نسل کو سنجیدگی سے سننا چاہیے۔ یہ کمزوری نہیں ہے،
بلکہ دانشمندی ہے۔ ناظرین، آج دنیا بدل چکی ہے۔ 50 سال پہلے شاید اطلاعات پر کنٹرول ممکن تھا، آج نہیں ہے۔ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے، ہر شخص ایک رپورٹر بھی ہے اور ایک براڈ کاسٹر بھی ہے۔ اس لیے جدید دور میں کامیاب حکومت وہی ہے جو صرف فیصلے نہ کرے بلکہ اپنے فیصلوں کی وضاحت بھی کرے اور عوام سے مسلسل رابطہ رکھے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام نہ بھارت کے خلاف ہے، نہ پاکستان کی سیاست میں کسی فریق کی حمایت یا مخالفت کے لیے ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے سبق سیکھیں۔ باشعور قومیں دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتی ہیں اور یہی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آج کا فکر۔ تو جو ریاستیں اپنی نوجوان نسل کی آواز سنتی ہیں وہ مستقبل بناتی ہیں، اور جو اسے نظر انداز کرتی ہیں وہ اپنے لیے نئے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ یہ ہے آج کا فکر۔ ناظرین، اس موضوع پر بات کرتے ہوئے شاید میرا ایک ذاتی پس منظر آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ میں تقریباً 26 برس پاکستان کی فارن سروس میں خدمات انجام دیتا رہا۔ اس دوران میری پہلی غیر ملکی تعیناتی نئی دہلی میں ہوئی تھی، جہاں مجھے تقریباً 5 برس کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس عرصے میں نے صرف سفارتی ذمہ داریاں ہی نہیں ادا کی بلکہ بھارتی معاشرے، اس کی سیاست، میڈیا، نوجوان نسل اور عام شہریوں کے مزاج کو بھی قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ اس تجربے کی بنیاد پر میں ایک بات پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، بھارت کا نوجوان جذباتی ضرور ہے لیکن وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت حساس بھی ہے۔ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم، روزگار، مستقبل کے مواقع متاثر ہو رہے ہیں تو وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ یہ صرف بھارت کی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر معاشرے کی حقیقت ہے۔ پاکستان کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہاں میں پاکستان کی حکومت، ریاستی اداروں اور تمام سیاسی قوتوں سے بھی ایک مخلصانہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کے ہتھیار نہیں بلکہ اس کے نوجوان ہیں۔ اگر نوجوانوں کو امید، انصاف، معیار تعلیم، روزگار اور اپنی رائے کے اظہار کا اعتماد دیا جائے تو یہی نسل پاکستان کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ لیکن اگر نوجوانوں میں مایوسی، بے اعتمادی اور احساس محرومی بڑھ جائے تو اس کے اثرات کسی بھی معاشرے کے لیے خوشائند نہیں ہوتے۔ دانشمندانہ قیادت وہی ہوتی ہے جو اختلافی آوازوں کو سننے کا حوصلہ رکھتی ہے، مکالمے کو فروغ دیتی ہے اور نوجوانوں کو قومی ترقی کا شریک بناتی ہے۔ جین زی کا پروگرام کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ سبق سیکھنے کے لیے ہے۔ پاکستان کی تقریباً 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اگر نوجوانوں کو معیاری تعلیم، روزگار، قانون کی بالادستی اور اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا جائے تو یہی نوجوان پاکستان کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ ایک اہم حقیقت ناظرین یہ ہے کہ آج یہ دنیا بدل چکی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ پروگرام کسی کے خلاف نہیں ہے، نہ بھارت کے خلاف ہے نہ پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست میں کسی فریق کی حمایت یا مخالفت کے لیے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے سبق سیکھیں۔ باشعور قومیں دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتی ہیں اور یہی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے آج کا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے دوستوں سے بھی کہیے کہ اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کیجیے اور اسے ہمارا ساتھ دیجیے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے تو یہ 40واں 40th ایپیسوڈ ہے۔ ماشاء اللہ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے، ورنہ اگر آپ لوگ اسے پسند نہ کریں تو ظاہر ہے کہ میں کس کو پھر دکھاؤں گا، پھر مجھے بند کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں کی یہ عنایتیں ہیں جو میں اب تک آگے بڑھ رہا ہوں، اور میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں 100 جب کر لوں گا تو میں سوچوں گا کہ ہاں کچھ بہتر ہے،
ابھی 40 پہ اٹکا ہوا ہوں، دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے میں آگے لے کے جاتا ہوں۔ دوسری بات آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنے دوستوں سے رشتہ دار عزیزوں سے ملیں تو اس کا یہ ذکر کیجیے۔ اس کے علاوہ ایک اور پروگرام بھی ہے شاہ جی کی باتوں کے علاوہ، شاہ جی ان امریکہ، یہ بھی دیکھیے، یہ بھی اچھا پروگرام ہے۔ یہ ہے کمیونٹی کا پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، آپ اس کو پسند کریں گے۔ یہ ہفتے میں ایک دفعہ میں کوشش کرتا ہوں اس کو پیش کرنے کے لیے، کیونکہ وقت لگتا ہے اس میں۔ دوسرے یہ کہ اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے، اور جب بھی آپ اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو یاد رکھیں تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور آئندہ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔